کون تھی یہ؟ رشنا جیسے ہی باہر نکلی تھی آبان اندر آ کے خیام کے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھتا ہوا بولا تھا۔ خیام نے ایک نظر اسے دیکھا۔ تم سے مطلب؟ آبان ایک ابرو اچکا کے اسے دیکھنے لگا۔ تم تیری نئی شکار ہوگی کوئی۔ آبان نے یہ کہہ کے سامنے رکھی نشہ آور چیز کو سونگھ کے ایک کش لیا تھا اور سر سیٹ کی پشت پہ ٹکا کے ایک گہری سانس کھینچی تھی۔ سکون سا سرایت کرنے لگا تھا اس کے پورے بدن میں۔ پھر آنکھیں کھول کے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی کی ڈوریں بن گئی تھی۔ وہ کرنے جا رہا ہوں جو تو آج ابھی تک نہیں کر پایا۔ خیام کے لبوں پہ زہریلی مسکراہٹ تھی۔ کیا مطلب؟ آبان کچھ سمجھا نہیں تھا کہ اب کیا پلان ہے اس کے خباثت بھرے ذہن میں۔ خیام آبان سر جھٹک کے پھر سے اپنا مشغلہ دہرا رہا تھا۔ یہ نشہ بہت بری چیز ہے یار، جب چڑھ جاتی ہے تو اف مت پوچھ۔ سکون سکون سکون۔ وہ اب سگریٹ میں اپنا من پسند نشہ بھر کے کش لگا رہا تھا۔ بہت دیر تک خیام کچھ نہیں بولا تو آبان نے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں اس پہ گاڑ دیں۔ بھونکے گا یا نہیں؟ بہت جلد نازیہ یہاں ہوگی میرے بے حد قریب، اور پھر جیسا چاہوں گا، جو دل کرے گا وہی کروں گا اس کے ساتھ۔ میرے اشاروں پہ ناچتی گڑیا تیرا بھی کام بنا دوں گا۔ وہ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھتا اپنی ایک آنکھ ونک کرتا بولا تھا۔ کیا کر رہا تو اب خیام؟ وہ شکی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا تو وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کے ہنسنے لگا۔ ویٹ اینڈ واچ کرنے کیا لگا ہے تو؟ آبان چلایا تھا جبکہ وہ ہنسے جا رہا تھا۔ تو بس آم کھا آم۔ آبان نے ایک کڑی نظر اس پہ ڈالی تھی۔ کیا فطور بھرا تھا اس کے دماغ میں، سب وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ سر جھٹک کے وہ اب پھر سے آنکھیں بند کر گیا تھا جبکہ خیام اسے لب بھیجے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیوار سے پن کر کے اس نے کچھ بٹن پش کی اور اب اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا لب بھیجے، جبکہ نازیہ بھی سخت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی بنا کسی خوف کے۔ کیوں کرتی ہو نازیہ میرے ساتھ یہ سب؟ اس کے بازو بھی اپنی گرفت سخت کر کے وہ پوچھ رہا تھا۔ تم جو کر چکے ہو اور جو کرتے ہو اس کے لیے اس سے بھی بڑی سزا ہونی چاہیے تمہارے لیے۔ الیار خان وہ غرائی۔ محبت کرتی ہو مجھ سے آج بھی؟ نازیہ کے لبوں پہ طنزیہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ نہیں کرتی۔ الیار بھی تو اس سے کم نہ تھا۔ طنزیہ نظروں سے اسے دیکھتا، اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بے حد قریب کرتا، اپنی سانسیں اس کے چہرے پہ چھوڑتا۔ نازیہ خان کرتی ہو مجھ سے محبت؟ اس کی قربت اب نازیہ کے حواسوں پہ سوار ہو رہی تھی۔ نہیں کرتی۔ اس کی آواز پست ہو رہی تھی۔ وہ ایسی کیوں تھی؟ اسے اپنی اس کمزوری سے نفرت تھی، شدید نفرت۔ الیار کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ اس کے بے حد قریب ہو کے اس کے کان کے لو پہ اپنے لب رکھے تھے اس نے، اور اب اس کی بند ہوتی آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پہ جیت کی مسکراہٹ تھی۔ نازیہ نے ایک پل کے لیے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا تھا اور وہ مسکراہٹ دیکھ کے وہ ہوش میں آئی تھی شاید، تبھی پوری قوت سے اسے دھکا دیا تھا نازیہ۔ اسے خود سے الگ کر کے وہ گہری سانسیں لینے لگی، پھر اس کی طرف نفرت سے دیکھنے لگی تھی۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں الیار خان، جبکہ وہ ہنسنے لگا تھا۔ آر یو شیور؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ نازیہ نے سر بٹن پش کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا جب اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنے بے حد قریب کر کے اس کے لبوں پہ جھکا تھا۔ نازیہ کے لبوں کو وہ اپنے لبوں سے قید کرتا اب اپنی سانسیں اس پہ اتارنے لگا تھا، اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں میں اپنی انگلیاں پھنسا کے اپنے محبت بھرے لمس چھوڑنے لگا تھا اس کی گردن پہ۔ نازیہ کو سانس لینا تک محال لگا تھا اور پھر سے اس کے لبوں پہ جھکا تھا، اور اچانک سے لفٹ کا دروازہ کھلا تھا۔ سامنے کھڑے آفس کے ایک دو ورکرز تھے۔ نازیہ ایک دم پیچھے ہوئی تھی جبکہ الیار خان ریلیکس تھا۔ نازیہ نے پہلے ان کے مسکراتے چہروں پہ نظر ڈالی اور پھر ایک کڑی نظر الیار پہ ڈالی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ الیار اس کی نم آنکھوں، اس کی شکایتی آنکھوں کو دیکھے گیا اور پھر نفرت سے اسے دیکھتی سر جھٹک کے وہ وہاں سے نکل کے چلی گئی تھی۔ پیچھے سے آوازوں نے کافی دور تک اس کا پیچھا کیا۔ الیار سر کتنا چاہتے ہیں اپنی وائف کو، واو جسٹ واو، ہاؤ رومانٹک۔ اور پھر بھرائی آنکھوں سے چلتی گئی۔ جو وہاں تھے وہ بھی سر جھکا کے ادھر ادھر ہو گئے تھے جبکہ الیار باہر نکل کے اپنے آفس روم کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے دل میں کسی قسم کا خوف نہیں تھا، نہ کوئی شرمندگی۔ وہ اس کی بیوی تھی، جائز بیوی، لیکن وہ ان شکایتی بھیگی آنکھوں نے اسے بے چین سا کر دیا تھا۔ اب حدید صاحب آج پھر حاضر تھے وہاں۔ شمائم جو گھر پہ اکیلی تھی اب وہاں کھڑی گور کے اسے دیکھ رہی تھی جبکہ وہ صوفے پہ بیٹھا ادھر ادھر دیکھتا اس کی نظریں خود پہ محسوس کر رہا تھا۔ تبھی ایک چٹتی نظر اس پہ ڈالی۔ او ایسے شو کیا گیا جیسے تم بھی یہاں۔ پانی ملے گا خود جا کے لو کچن میں، کہہ کے وہ ڈائننگ ٹیبل کے گرد رکھی ایک کرسی پہ بیٹھ گئی جبکہ حدید نے نظر بھر کے اس کے سراپے کو دیکھا تھا۔
تو میں نہ سمجھوں وہ کچھ نہیں بولی بلکہ موبائل میں بزی رہی۔ محترمہ شمائم اس کے بلانے پہ اب کہ شمائم نے گھونٹ کے اسے دیکھا۔ جب پتہ ہوتا ہے آپ کو کہ اس ٹائم میرے علاوہ کوئی نہیں ہوتا گھر پہ، تو کیوں تشریف کا ٹوکرا لے کے آئے ہیں آپ یہاں؟ ہاؤ روڈ۔ حدید نے مصنوعی حیرت سے آنکھیں پٹپٹا کے اسے دیکھا تھا۔ تھینک یو، شمائم نے کہہ کے دوبارہ سے موبائل اٹھایا۔ ویسے کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ شمائم نے تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کے اسے دیکھا تھا۔ کہ آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، حدید نے سینے پہ ہاتھ باندھ کے کہا۔ واؤ دیٹس گریٹ۔ شمائم طنزیہ مسکرائی اور پھر منہ پہ 12 بجا کے پھر سے موبائل دیکھنے لگی۔ اچھا پھر میں چلتا ہوں، اس نے ٹھنڈی آہ بھرتے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں آپ بیٹھیے نا، امتسال آتی ہی ہوگی۔ وہ کرسی کی پشت پہ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ ارے نہیں میں کل آؤں گا، وہ جلدی سے بولا تھا۔ ٹائم پہ آئیے گا، ایسا نہ ہو ٹائم سے پہلے آپ آئیں اور امتسال سے اگین مل نہ پائیں آپ۔ وہ طنزاً مسکرا رہی تھی۔ حدید اسے دیکھتا رہا۔ آپ کو تو میں اتنا برا لگتا ہوں، میں آپ کو جانتی نہیں۔ شمائم نے بھی دو بدو جواب دیا۔ جاننا چاہتی ہیں آپ تو میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں۔ ویسے وہ اس کے ساتھ والی سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا تھا۔ شمائم کرسی کھسکا کے پیچھے ہوئی تھی۔ خوش فہمی کیوں ہے آپ کو کہ میں انٹرسٹڈ ہوں آپ کو جاننے میں؟ آپ کی آنکھیں بہت بولتی ہیں، یہی بتا رہی تھی آپ کی آنکھیں، جو میں نے سن لیا۔ حدید تھوڑا جھک کے اس کی آنکھوں میں دیکھتا کہہ رہا تھا۔ شمائم نے منہ بنا کے رخ موڑ لیا۔ عجیب۔ اس کے موبائل پہ کال آئی تھی الیار خان کی۔ خشک ہونٹوں کو تر کرتے اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو الیار بھائی، کار نیچے کھڑی ہے، جلدی اترو اور گھر پہنچو، الیار کی اسپاٹ آواز گونجی تھی۔ لیکن بھائی وہ نازیہ بھابھی۔ رائٹ، اس کی تیز آواز گونجی تھی۔ وہ آفس میں بیٹھی اپنے سامنے رکھی فائل کو گھور رہی تھی، چہرہ بے تاثر تھا لیکن آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ جب خیام کمرے میں آیا تب بھی اسے احساس نہیں ہوا تھا۔ خیام کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، لال انگارہ آنکھوں کو دیکھتا رہا، پھر تھوڑا کھنکارا بے سود تو اس نے نازیہ کے نازک ہاتھ کو دیکھا، جسے تھامنے کی، جسے پورے استحقاق سے چھونے کی حسرت اس کے دل میں سالوں سے تھی۔ اس نے بے ساختہ نازیہ کے نازک ہاتھ کو تھاما تھا، نازیہ، اور اسے جیسے کرنٹ لگا۔ جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا۔ خیام اپنی بے اختیاری پہ شرمندہ سا ہونے لگا تھا۔ وہ نظریں چرانے لگا۔ آئی ایم سوری نازیہ، میں نے بلایا تم نے سنا ہی نہیں۔ وہ خاموش رہی اور پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ خیام کو اسے نظر انداز کیا جا رہا تھا، جیسے اس کا وجود وہاں ہو ہی نہیں۔ جب اس کے موبائل پہ کال آئی، شمائم کا نمبر تھا۔ ہیلو شمائم، ہاں بولو۔ شمائم کے نام پہ خیام کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم میرے پاس ہی رہو گی، ڈونٹ وری کہہ کے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ خیام بھی سیدھا ہو گیا۔ شمائم تھی ہاں، اس نے سرسری انداز میں تمہارے گھر آئی مین فلیٹ میں ہوتی تمہارے پاس۔ خیام کا لہجہ اسے عجیب لگا تھا۔ وہ ایک ابرو اچکا کے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ خیام گڑبڑا گیا تھا۔ نہیں، میرا مطلب تھا کہ شمائم تمہارے پاس ہوتی ہے، پہلے نہیں تھی نا۔ وہ بہانہ بنانے لگا۔ تم سے مطلب؟ نازیہ نے جیسے 1 منٹ میں روڈ ہونے کا کوئی اسپیشل کورس کر رکھا ہو۔ وہ سر نفی میں ہلانے لگا۔ تو مجھ سے میری فیملی میٹرز کا مت پوچھو، اس نے سختی سے جواب دیا تھا۔ وہ بس سر ہلا گیا۔ اب اسے ناراض تو وہ کرنے سے رہا۔ میں اکیلی رہنا چاہتی ہوں کچھ دیر، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ بس اسے دیکھتا رہا تھا، اپنی جگہ سے اٹھا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا کمرے سے نکل گیا۔ نازیہ کا موڈ خراب تھا تو تھا، اب کب ٹھیک ہوگا کچھ نہیں معلوم۔ اس نے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ خیام کی باتیں اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور شمائم کو کال کرنے لگی۔ جی بھابھی۔ شمائم تم ابھی اپنے بھائی کے ساتھ گھر جاؤ، اس نے چھوٹتے ہی کہا تھا، جبکہ شمائم حیران تھی۔ کیوں بھابھی، کوئی غلطی ہوئی ہے مجھ سے؟ وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ دیکھو شمائم، ابھی میری بات مانو، ابھی کہ ابھی اپنے بھائی کے ساتھ جاؤ، میں بتا دوں گی سب تمہیں۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ اوکے بھابھی، اس کی مری مری سی آواز ابھری جب دروازے پہ بیل ہوئی تھی۔ دروازہ الیار کے علاوہ باقی کسی کے لیے، وہ کہہ رہی تھی جب شمائم چنچلائی۔ 1 منٹ بھابھی، دروازے پہ کوئی ہے، کہہ کے اس نے موبائل ٹیبل پہ رکھ دیا، جبکہ نازیہ چیخی تھی۔ رکو شمائم، لیکن دروازہ کھل چکا اور جو سامنے تھا اسے دیکھ کے اسے اپنا گلا خشک ہوتا محسوس ہوا تھا۔ جاسم اپنے کام سے فری ہو کے امتسال کے آفس آیا تھا۔ وہ انہیں مارک سے اپنا کام نمٹا رہی تھی جب جاسم اس کے کان کے پاس آ کے سرگوشی کرنے لگا۔ ہیلو چشمش، امتسال نے گور کے اسے دیکھا اور اپنی گلاسز اتار کے ٹیبل پہ رکھی۔ مل گئی فرصت میت سے، منہ بنا کے کہا گیا تھا۔ جاسم مسکرا کے اس کے قریب ہی کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا۔ ادھورا چھوڑ کے آیا ہوں۔ وہ دلچسپی سے اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تو جا کے کمپلیٹ کرو، یہاں کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے ہو؟
وہ اپنی سیٹ سمیت رخ موڑ گئی تھی۔ جاسم نے دوبارہ سے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ اٹس بریک ٹائم، چلو چلو پیزا کھاتے ہیں، وہ اس کا ہاتھ تھام کے اٹھتے ہوئے بولا، جبکہ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، جاسم نے اپنی مسکراہٹ دبا۔ تو مطلب تم چاہتی ہو میں یہیں پر تمہیں منانے کا پروگرام بنا لوں؟ امتسال نے اسے دیکھا تھا۔ میں ڈور لاک کر کے آتا ہوں، وہ مڑا۔ امتسال بوکھلا کے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ کیا مطلب ڈور لاک؟ یہ آفس ہے میرا۔ جاسم اس کی طرف مڑا۔ سو واٹ یار، تم میری بیوی ہو، میں تمہیں کبھی بھی کہیں بھی منا سکتا ہوں، جاسم کندھے اچکاتے ہوئے بولا تھا۔ امتسال نے دانت پیسے تھے۔ چلو اپنا بیگ اٹھاتے اسے تیز نظروں سے گھورتی آگے بڑھی تھی۔ مسکرا دو ورنہ سب کے سامنے کس کر دوں گا، وہ پیچھے سے سرگوشی میں بول رہا تھا۔ امتسال نے آنکھیں دکھائی تھی اسے، وہ بھی مسکراتا سر کھجاتا اس کے ساتھ آگے بڑھا۔ شمائم سر جھکائے کھڑی تھی، جبکہ الیار خان اپنے دونوں ہاتھ پشت پہ کمرے میں ٹہل رہا تھا، ماتھے پہ بل پڑے ہوئے تھے۔ شمائم کی نکھیوں سے ایک ایک نظر دیکھ لیتی اسے۔ اچانک چلتے چلتے اس کے سامنے آ رکا تھا الیار، اور شمائم کی سانس جیسے سینے میں ہی اٹک گئی تھی۔ کیوں گئی تھی ہاسٹل؟ سرد اور بھاری آواز تھی، شمائم کو اپنی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ سر مزید جھک گیا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں شمائم، وہ اب کے گرجا تھا۔ شمائم نے بھیگی پلکیں اٹھا کے اپنے بھائی کو دیکھا، جو لب بھیجے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اگر نازیہ نہ ہوتی تو جانتی بھی ہو کیا ہوتا، تمہیں یونیورسٹی اس لیے بھیجتا تھا میں کہ تم ہاسٹل میں جایا کرو، اور یہ حرکتیں۔ شمائم کی سسکی ابھری تھی۔ الیار خاموش ہو گیا تھا، گہرے گہرے سانس لیتا وہ اپنے غصے پہ قابو پانے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ شمائم کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ شمائم جانتی تھی ابھی نازیہ ہوتی تو ضرور الیار کو سناتی، اور شمائم کو اس کے غصے سے بچاتی جو وہ ہمیشہ کرتی آ رہی تھی۔ آئندہ تم سیدھا یونی جاؤ گی اور ٹائم پہ واپس کر رہا۔ نو فرینڈز، نو پارٹیز، کہیں بھی مجھے کچھ بھی غلط نظر آیا اسی وقت سے تمہارا یونی جانا بند۔ گاٹ اٹ، وہ اسپارٹ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ شمائم نے اس بات میں سر ہلایا جب اس کے موبائل پہ کال آئی تھی اسی وقت۔ کس کی کال ہے؟ الیار نے تیز آواز میں پوچھا۔ نازیہ بھابھی، شمائم نے آہستگی سے جواب دیا اور موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو، آواز بھی بھیگی ہوئی تھی۔ تم رو رہی ہو شمائم؟ یہ کہنے کی دیر تھی کہ شمائم پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گئی۔ کیا ہوا ہے شمائم، بولو بھی۔ کہاں ہو تم؟ وہ پین سائڈ پہ رکھ کے اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ گھر پہ، شمائم نے روتے ہوئے بتایا۔ کون ہے ساتھ؟ الیار بھائی، اس نے سو کرتی ناک کے ساتھ بتایا۔ الیار نے کچھ کہا ہے؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے پوچھ رہی۔ شمائم کہہ کے رونے لگی۔ موبائل دو اسے۔ سنتے ہی شمائم نے موبائل الیار کی طرف بڑھایا تھا۔ کیا کہا ہے تم نے شمائم سے؟ جو وہ رو رہی ہے، منع کیا تھا تمہیں کہ مت رلانا اسے، مت کہنا اسے کچھ، پرومس کیا تھا نا میں نے۔ الیار نے ایک گھوری دی تھی شمائم کو۔ جاؤ تم یہاں سے، تیز آواز میں اسے کہہ کے اپنے کمرے سے نکال دیا تھا۔ شمائم سر جھکا کے چلی گئی تھی۔ الیار، پھر سے نازیہ کی آواز ابھری۔ سن رہا ہوں، الیار نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ کیا سن رہے ہو تم؟ نازیہ جیسے لڑنے پہ آمادہ تھی۔ وہ بچی ہے ابھی، وہ بچی نہیں ہے انزا، الیار نے اپنی آواز ہموار کرتے کہا۔ تم بھی بچے ہو، وہ جھٹک کے بولی تھی۔ واٹ؟ الیار نے حیرانی سے موبائل کو گھورا۔ میں میرڈ ہوں، بچہ نہیں ہوں، شادی بھی تمہیں نہ سدھار سکی۔ نازیہ نے منہ بنا کے کہا۔ تو تم کون سا سدھری ہوئی ہو؟ ہٹلر کی بدروح تمہارے اندر گھسی ہوئی ہے، الیار مزے سے بولا تھا۔ واٹ؟ نازیہ کا چہرہ لال ٹماٹر ہو گیا۔ تم بدروح ہو، وہ بھی گدھے کی بدروح۔ ڈونٹ ٹیل می۔ تمہارا دل مجھے کچا چبانے کو چاہ رہا ہے، الیار زیر لب مسکراتا ہوا بولا۔ نہیں، تمہیں زندہ گاڑ دینے کو دل کر رہا ہے، نازیہ دانت پیستی بولی تھی۔ واو، انٹرسٹنگ۔ جاری ہے دوستوں اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کریں، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھتے۔ ملتے ہیں نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔